بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عبد مذنب ذلیل وانت رب ذی الجلال والاکرام فاعف عنی فانک عفو کریم یا عظیم العفو یا نعم النصیر۔ ایک ہی خطہ ترکیہ سیریا، ایک ٹریجڈی ابھی گزری ہے سول وار کی شکل میں کہ دوسری ٹریجڈی ارتھکویک کی صورت میں آ گئی۔ ایک سوال جو ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ آفات کیوں، ان قدرتی طور پہ ہونے والے سانحہ کی وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیونکہ حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیسے ان کو کانٹیکسچوئلائز کیا جائے؟ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویسچن۔ آئی ول ڈسکس ان ٹرم آف فلاسفی اینڈ تھیولوجی۔ فلاسفر کے نزدیک دو طرح کے نقصانات ہیں، مورل اور نیچرل۔ مورل میں ڈکیتی، قتل و غارت، چوری، بدکاری، خانہ جنگی وغیرہ آ جاتے ہیں۔ نیچرل میں نیچرل ڈیزاسٹر، سونامی، زلزلے، جس کو انسان ڈائریکٹلی کاز نہیں کر سکتا۔ اور اسلامک ٹریڈیشن میں مورل ایولز پر، جو مورل ایولز ہیں ان کے اوپر بہت ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن جو نیچرل کلائمیٹیز اور ڈیزاسٹر ہیں ان پہ بہت کم لٹریچر ملے گا۔ تفسیر کی کتابوں میں چند پیراگراف ملتے ہیں ود فیو ریفرنسز۔ یہ ڈیزاسٹر کیوں آتے ہیں؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پہ آفات نازل فرماتا ہے؟ واٹس دا وزڈم بیہائنڈ دیٹ؟ اس کا جواب ایک ہی جگہ سے ملنا مشکل ہے۔ ان حکمتوں کو 8 نکات میں سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ایک سچویشن میں ایک حکمت بھی آ سکتی ہے، 2 3 4 بھی آ سکتی ہیں، یا 8 کی 8 بھی آ سکتی ہیں، اس سے مزید بھی ہو سکتی ہیں جو ہمارے علم سے بالا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ، ارلیئر اسلامک اسکالر جیسے ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، قرطبہ کے معروف مفسر، امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی اکابرین نے ایک رائے قائم کی ہے، وہ یہ کہ انسان کی سب سے بڑی مسٹیک ہوگی کہ اس بات کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے یہ کیوں کیا۔ ان کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اٹس اے مسٹیک فار اس ٹو ایون آسک وائی، ہو آر وی۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ سوال اٹھانے والے؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ کی حکمتوں کو اسس کریں؟ اندلس کے حضرت ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ بے گناہوں کو سزا کیوں دیتا ہے تو ہمارا جواب یہی ہے کہ اللہ کو اختیار حاصل ہے، ہی ہیز ہائر مورل اتھارٹی، لا یسأل عما یفعل۔ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، وہم یسألون، لیکن اللہ تم سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ وہ کریٹر ہے، ہم کریشن ہے۔ اس نقطے کو سمجھیں کہ اللہ جو بھی معاملہ کرے، واٹ ایور ہی ڈز، اٹ مسٹ بی جسٹس، چاہے ہم اسے سمجھ پائیں یا نہ۔ کریشن کریٹر سے سوال نہیں کر سکتی۔ یہی فرسٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں جو اللہ کر رہا ہے اسے تسلیم کرنا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، قرآن و سنت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کلیمٹیز، آفات کی ایک وجہ ہمیں اللہ کے سامنے عاجز بنانا، موت کو یاد دلا کر ہمارے اندر جو تکبر ہے اس کو ختم کرنا، اللہ کی طرف رجوع کروانا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ ہمیں آزماتا ہے، ہمارے اندر خوف پیدا کر کے، جان کا خوف، مال کا خوف، بھوک کا خوف، افلاس کا خوف۔ سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بھی کلیمٹیز آئیں اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ جب بھی کوئی آفات آتی، چاہے جنگ ہو، گرہن لگا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، دعاؤں میں اضافہ فرماتے۔ اس سے اس حکمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں ہماری بیداری کے لیے آتی ہیں، جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جب اللہ فرماتا ہے جب ان کے اوپر عذاب آتا ہے کہ یہ عاجز کیوں نہیں ہوتے، تضرعوا، عاجزی کیوں نہیں اختیار کرتے۔ اس سے اس حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ عذاب کی ایک وجہ یہ کہ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو، تکبر مٹ جائے۔ اور تھرڈ پوائنٹ یہ کہ کچھ عقیدہ اور تھیولوجی کے علماء اور کچھ سلوک اور تزکیہ کے علماء جو قرآنی آیات اور حدیث کو یوں انٹرپریٹیٹ کرتے ہیں کہ جب کسی پہ کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو وہ ان کے کیے ہوئے کی سزا ہوتی ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ تاریخ میں کئی معزز گناہ کے سبب ذلیل ہوئے، کئی مالدار سے کنگال ہوئے، کئی بام عروج سے کار مذلت میں گرے۔ انڈیویجول لیول پہ کوئی مصیبت میں گرفتار ہو تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، مجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ انڈیویجول لیول میں یہ درست ہے، لیکن کمیونل لیول میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں یہ سزا ہو۔ سم ٹائم اٹس اے کیس، سم ٹائم اٹس ناٹ اے کیس۔
جیسے پچھلی قوموں میں نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا. یہ کمیونل لیول پہ یہ ایک عذاب تھا، لیکن انڈیویجول لیول میں یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ایسے آئے ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کی شامت ہے. اور فورتھ پوائنٹ، بسا اوقات یہ مصیبتیں انسان کے لیے کفارہ بن کے آتی ہیں. ایکسپائٹیشن آف سن، فارگیونیس، کلینزنگز، یہ در پردہ ایک رحمت ہی ہوتی ہے. وہ یعفو عن کثیر، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ فارگیو مچ بیکاز آف دا کلیمٹیز. ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا عزم ولا غم. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی میں، بیماری میں، رنج میں، ملال میں، تکلیف میں، غم میں مبتلا ہوتا ہے، حتی الشوکۃ یشاکھا الا کفر اللہ بہا من خطایا، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے. اللہ اکبر. اور ففتھ پوائنٹ، حدیث مبارکہ ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے. اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے. فمن رضی فلاح الرضا، جو اللہ سے راضی ہو جائے اس تکلیف میں، جو اللہ سے راضی ہو جائے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. ومن سخط فلاح السخط، جو اللہ سے خفا ہوا اللہ بھی اس سے خفا ہوا. اللہ اکبر. جب بھی کوئی مصیبت، تکلیف آئے ہمیں اس کے بدلے میں یا اس سے زیادہ ثواب کی امید رکھنی چاہیے جو آخرت میں ملے گا، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کا تو اجر ہی بے حساب ہے. 5 پوائنٹ ہم نے سمجھ لیے. چھٹا پوائنٹ، کبھی کبھی ایک ٹریجڈی بلیسنگ کی صورت میں آتی ہے، رحمت کی صورت میں آتی ہے، جو ہمیں بڑی ٹریجڈی سے بچاتی ہے. جب بھی کوئی مصیبت آئے ہمیں یہی تصور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچایا، چاہے یہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کی سٹوری کو دیکھیں. وہ والدین جنہوں نے اپنا بچہ کھو دیا، ان کے لیے اس سے بڑی کیا تکلیف ہونی ہے، لیکن وہی بچہ اگر بڑا ہو جاتا تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا. بے ادب اور سرکش بچے کا دکھ زیادہ ہونا تھا کہ ایک چھوٹی عمر میں بچے کو کھو دینے سے، کیونکہ وہ تو سویٹ میموریز بن جائے گا، جبکہ اس سرکش نے مسلسل غم دینے تھے. اس لیے بڑی بلاؤں کو بچا لیتی ہیں چھوٹی چھوٹی بلائیں. اور 7واں پوائنٹ کیا ہے، امام البہقی اور دیگر کئی اکابرین نے اس کنسیپٹ کو لائے ہیں کہ آج کل کے ماڈرن آتھر اسے ایڈوکیٹیو تھیوریسی کہتے ہیں. اس سے مراد یہی ہے کہ ان کلیمٹیز میں انسانیت کے لیے سبق ہوتے ہیں، لیسنز ہوتے ہیں. وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جنہیں ہم سب بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یاد دلانا ہوتا ہے. واللہ آپ سب کووڈ سے گزرے ہیں، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. کووڈ میں کرنٹائن ہونے سے ہمیں پتہ چلا کہ جو لائف اس سے پہلے ہماری تھی کتنی ہی بڑی نعمت تھی. الحمدللہ، اللہ گرانٹ دیٹ بیک. امام بہقی نے سنن بہقی میں روایت کی ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف اسناد کے ساتھ ہے، لیکن کنسیپٹ کے لیے ہمیں سمجھا جا سکتا ہے اس کو. اس میں کنسیپٹ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ اندھے، لنگڑے ایسے لوگ کیوں پیدا کیے؟ تو ان کو جواب ملا کہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ان کے پاس نعمتیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں، تاکہ ہم اپنی نعمتوں کا شکر کر سکیں. اور ایک صحیح حدیث مبارکہ اسی کی عکاسی کرتی ہے. فرمایا جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، سب تعریفیں اللہ کی ہے جس نے مجھے اس بلا و مصیبت سے بچایا جسے تجھے دوچار کیا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے فضیلت دی اپنی بہت ساری مخلوقات پہ. یہ دعا دل میں کہنی ہوتی ہے، سامنے نہ کہہ دینا. جب بھی کوئی ٹریجڈی دیکھو تو اپنے اندر شکر گزاری لاؤ. یہ 7 پوائنٹ تھے. 8واں کیا ہے، ابن القیم اور کئی علماء نے بیان کیا ہے اللہ کسی کو کثرت میں نعمتیں دے کے آزماتا ہے. یتیم بچہ باقیوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے کہ کون اسے پالتا ہے. مفلس لوگ دکھا کے ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ کون ان کی مدد کرتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا تو نے میری خبر نہ لی. وہ کہے گا اے میرے رب، میں تیری خبر کیسے لیتا، تو سارے جہاں کا مالک ہے. اللہ فرمائے گا تجھے معلوم نہیں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی خبر نہ لی. اگر تو اس کی خبر لیتا تو مجھے اس کے نزدیک پاتا. پھر فرمائے گا اے آدم کے بیٹے،
میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو کھانا نہ کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھ کو پانی نہ پلایا۔ بندہ بولے گا میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر اس کو پلاتا تو اس کا بدلہ میرے پاس پاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ 8 وجوہات ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ سب کی سب اپلائی ہوتی ہیں۔ آخر میں یہی کہ ہمیں اللہ کے حضور ہمیشہ سر تسلیم خم رکھنا چاہیے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور یہ جو ارتھ کویک ہے، یہ قیامت کی نشانی ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، تب تو دنیا کا ایک خطہ نہیں، ابھی تو ایک خطہ ہلایا گیا نا، تب تو پوری کی پوری دنیا ہلا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کل ایک کنسیپٹ بھی چل رہا ہے کہ یہ زلزلہ نیچرل نہیں، آپ ٹیکنالوجی کا یوز کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ حکیم کا، اس ذات کا ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے جو ہم نہیں جانتے۔ بارک اللہ۔